اسی کے مظہر حوالے سے یا whatever you مظہر امام صاحب کا سوال اگر آپ تھوڑا سا مجھے پریفریز کر دیں کہ ایگزیکٹلی وہ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے؟ بیسیکلی یہ ایک مایوسی کے اعتبار سے کہ جب وہ اللہ کے قریب ہوتی ہیں، کوئی دعا مانگنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، تو سڈنلی انہیں ایک دم سے یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان سے ناراض ہیں، اس سب کا کیا فائدہ؟ تو اور یا وہ کوئی بھی گناہ چھوڑتی ہیں تو بھی خیال یہی آتا ہے کہ یہ کافی تھوڑی ایم آئی انف فار ڈوئنگ سچ تھنگ، یا میں اللہ کے قریب ہونے کے کافی بھی ہوں کہ نہیں؟ اچھا، اس سے تو دو تین پہلو نکلتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ان کا ایکسپیرینس کس کے ساتھ رہا ہے زندگی میں پہلے، مایوسی اور امید کے لحاظ سے۔ اگر کسی ایسے انسان کے ساتھ تعلق رہا ہے کہ جو جس کا راضی کرنا بہت مشکل ہے، تو ممکن ہے وہی گمان لے کے ہم کسی بہت بڑی خدا جیسی طاقت کے بارے میں بھی وہی گمان لے کے بیٹھ جائیں۔ اور اگر کسی بہت محبت بھرے ماحول میں اور جہاں پر بہت زیادہ پیار ملا ہے، بہت زیادہ توجہ ملی ہے، اور اس ماحول میں معاملات رہے ہیں زندگی کے پہلے، تو ممکن ہے وہ اپنے خدا کو بہت زیادہ سافٹ، بہت زیادہ فارگیونگ اور بہت زیادہ ایزی گوئنگ پائے۔ معاملہ یہ ہے کہ امتحان خدا کا ہے۔ سوری ٹو انٹرپٹ یو، آئی تھنک جو مظہر امام کا کیس ہے وہ ایک سنگل پیرنٹ کے تھرو ریز کی گئی ہیں۔ تو پہلا پہلو تو یہ آپ کے سامنے آ گیا نا۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ امتحان میرا اور آپ کا ہو رہا ہے، خدا کا نہیں ہو رہا۔ یعنی خدا کب خوش ہو رہا ہے، کب خفا ہو رہا ہے، تو یہ میرے خیال میں نے خدا کا امتحان شروع کر دیا ہے اپنی سطح پہ، جبکہ اصل یہ ہے کہ امتحان میرا ہو رہا ہے۔ میں زندگی میں مختلف حالتوں سے گزر رہا ہوں، خدا امتحان میں نہیں ہے، یاد رکھیے گا، انسان امتحان میں ہے، اور وہ مختلف رویوں سے، مختلف حالات سے، مختلف متن کے حاشیوں، تبسم کے زاویوں، کلام کی باریکیوں، حالات کی سختیوں، معیشت کی تنگیوں، بیماریوں سے گزر رہا ہے، اور اس میں اس کے مختلف رجحانات ہوں گے، رائے بنے گی، احساسات ہوں گے، برتاؤ ہوں گے۔ ان سب چیزوں کو دیکھیں تو یہی وہ امتحان ہے جس کا ذکر کیا گیا تھا فرشتوں کے سامنے، اور یہی وہ امتحان ہے جسے انکار کیا گیا تھا اور انسان نے اقرار کیا تھا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو پہلے تو اس حالت حال کو سمجھنا ہے کہ ہم کس حال میں ہیں۔ ہم انتہائی شدید قسم کے امتحان میں ہیں۔ ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں اور بہت زیادہ مشکل پرچہ ملا ہوا ہے، اور ہمارے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، تو اس کو ہم اپنے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں سمجھنے کا کوئی بھی جو فارمولہ ہوگا وہ حتمی نہیں ہوگا۔ اگر میں بہت زیادہ پازیٹیو، اس کو پھر ہم ٹاکسک پازیٹیوٹی کہیں گے، کہ میں بہت زیادہ مثبت ہو کر خدا کے امتحان کو دیکھوں اور ہمیشہ پر امید رہوں، تو یہ میں کچھ حد سے زیادہ پر امید ہو گیا ہوں۔ خدا کا کلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں نے ادھر لوٹ کر جانا ہے۔ اور اگر میں بہت زیادہ مایوس ہو گیا ہوں کہ خدا ہمیشہ مجھ سے ناراض ہے، تو یہ بھی صحیح اینگل نہیں ہے۔ تو یہ میرے اپنے ایکسپیرینسز کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ ہو رہے ہیں کہ میں کس طرح کے تعلقات میں رہا ہوں اس سے پہلے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب معاملہ یہ ہے کہ میں نے خدا کی کتاب کی طرف جانا کہ خدا خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، کہ وہ کب ناراض ہوتا ہے اور کب خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں وہ بڑا واضح ہے کہ وہ کب ناراض ہوتا ہے اور کب خوش ہوتا ہے۔ یعنی انہوں نے آپ کو ایک مینول دے دیا ہے۔ آج کے دور میں سب سے بڑی نعمت قرآن کیوں ہے؟ سب سے بڑا معجزہ کیوں ہے قرآن ہمارے پاس؟ سب سے خوبصورت گفٹ ہمارے پاس قرآن کیوں ہے؟ کہ یہ براہ راست آپ کو خدا سے تعارف کروا رہا ہے۔ ایک زندہ جاوید کتاب ہے جو آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ خدا کب ناراض ہوتا ہے اور خدا کب خوش ہو رہا ہے۔ تو اب یہ ججمنٹ میں نہیں کر سکتا ہوں کہ خدا مجھ سے ناراض ہو گیا، یہ اختیار مجھ سے چھین لیا گیا ہے۔ میں خدا سے کب راضی ہوں، میں خدا سے کب ناراض ہوں، یہ تو میں طے کر سکتا ہوں۔ خدا مجھ سے کب راضی ہے، خدا مجھ سے کب ناراض ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری میں نے اپنے نازک کاندھوں پہ اٹھا لی ہے، جس میں تقریباً میں غلطی پہ ہی قائل رہوں گا۔ یعنی یہ کس نوعیت کا خدا ہے جو آپ کی مرضی کے مطابق خوش ہو رہا ہے اور آپ کی مرضی کے مطابق خفا ہو رہا ہے؟ تو خدا کا وہی سٹیچر ٹھیک ہے جو خدا اپنے لیے خود تعارف کروا رہا ہے قرآن میں، اور اس نے بڑے واضح طور پہ کچھ چیزیں بہت سادی سیدھی بتا دی ہیں کہ آپ ان چیزوں کو اختیار کریں، ان چیزوں سے خود کو بچائیں۔ وہ بالکل کامن سینس ہے، اس میں کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہے۔ ایک فلسفی جب اپنے خدا کو دیکھے گا تو وہ تو اپنے خدا کو بہت زیادہ مشکل مراحل میں ناراض پائے گا، اور میری اور آپ کی طرح لے مین اگر دیکھے گا تو وہ تو خود کو بہت جلدی خدا کو ناراض کر بیٹھے گا۔ تو یعنی میرا دماغ جتنا بڑا ہو رہا ہے، میں خدا کو جتنا سمجھ رہا ہوں، دنیا کو، سائنس کو، ٹیکنالوجی کو، یا دور جدید کے علوم کو جتنا سمجھ رہا ہوں، یعنی میرا خدا اتنا بڑا ہو رہا ہے، اور جتنا میرا کن ذہن ہے، میرے سادہ زندگی ہے، تو میرا خدا اتنا چھوٹا ہو رہا ہے کیا؟
تو ہم نے پھر لوٹ کر قرآن کی طرف آنا ہے اور خدا کے تعارف قرآن سے لینا ہے۔ ایک بندہ بہت مثبت ہے، ہمیشہ لوگوں کو امید دیتا ہے، تو وہ تو خدا کے بارے میں بہت پر امید گفتگو کرے گا، میٹھی میٹھی باتیں کرے گا۔ اور ایک انسان مزاج کا بہت تلخ ہے، تو وہ تو جب بھی خدا کی بات چھیڑے گا وہ تو بہت زیادہ تلخ گفتگو کرے گا۔ تو یعنی میں اپنے خدا کا تصور بھی اور تاثر بھی اسی طریقے سے بدلوں اپنے ذہن میں۔ اگین پھر ایک بار رک جائیں اور مڑ کر آئیں قرآن کی طرف کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ تو سب سے خوبصورت تحفہ قرآن اس لیے ہے کہ ہم براہ راست خدا کے بارے میں خود جان سکتے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں خود کیا کہہ رہے ہیں۔ اس نے اپنے حدود قیود بتا دی ہیں کہ آپ جس طریقے سے خوش ہوتے ہیں میں اس طریقے سے خوش نہیں ہوتا ہوں، وہ آپ کی اپنی خوشی، آپ کی اپنی نفسیات ہے۔ اور آپ جس طرح خفا ہوتے ہیں خدا ان چیزوں پہ خفا نہیں ہوتا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ حضرت حارث کی بیوی سے شادی کر لو، اور اس پہ سارے عرب خفا ہو گئے تھے، اور خدا نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کی پرواہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ تو عرب کے ہاں سب سے خفا ہونے والی بات تھی۔ اسی طریقے سے حضرت مریم کا قصہ اٹھا کر دیکھ لیں تو اس پہ تو بہت زیادہ پریشانی میں آ گئی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں، اور لوگوں نے کہا جو کہنا تھا۔ تو ٹیکنیکلی کو تو خدا اس پہ خفا ہونا چاہیے تھا، خدا کو شرمندہ ہونا چاہیے تھا، لیکن خدا کا ایٹیٹیوڈ تو کچھ اور تھا۔ تو معاملہ یہ ہے خدا کا کلام بہت واضح ہے، اپنی نفسیات کو ہم الگ رکھیں گے، خدا کے کلام کو اور خدا کے انٹروڈکشن کو ہم الگ رکھیں گے۔ آج میں خوش ہوں تو مجھے لگ رہا ہے خدا خوش ہے، اور کل میں کسی بھی میڈیسن کھانے کے بعد میری پریشانیاں بڑھ گئی ہیں تو مجھے لگ رہا ہے خدا مجھ سے ناراض ہو گئے۔ تو ایک لمحے کے لیے رکیں، اپنا تعین کریں آپ کون ہیں اور خدا کون ہے۔ بہت شکریہ۔ زبردست۔ انشاءاللہ مظہر امام یا اور تمام لوگوں کے لیے اصل میں بات تو یہ ہوتی ہے کہ سوال ایک کا ہوتا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو بہت سارے جوابات مل جاتے ہیں، تو انشاءاللہ اسی طرح گامزن رہیں کہ اللہ